الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور حاضرین محترم پھر دیکھیں جناب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے تو یہی آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، تو لفظ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سبحان کا لفظ جو ہے جہاں بھی ہو، یعنی جہاں بھی سبحان کا لفظ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی پاکیزگی، یعنی سبحان کا معنی ہی پاک ہے، تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے معراج کو شروع کرنے سے پہلے لفظ سبحان لگایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، نعرہ غوثیہ، شان معراج مصطفیٰ، شان معراج مصطفیٰ، شان معراج مصطفیٰ۔ سبحان الذی، فرمایا پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی، جس نے اپنے خاص بندے کو سیر کرائی۔ لیلا من المسجد الحرام، رات کا مختصر حصہ، رات کا تھوڑا سا حصہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک۔ علماء فرماتے ہیں یا تو حضور علیہ السلام حتیم کعبہ میں تھے، اور اکثر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنی چچا زاد بہن کے گھر میں موجود تھے، ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، اور مشرکین مکہ، یعنی حضور علیہ السلام دن میں تبلیغ فرماتے رہے اور مشرکین نے آپ کو بہت زیادہ ستایا۔ حضور علیہ السلام بہت زیادہ دکھی تھے، بہت پریشان تھے، تو پھر رب کائنات کو محبوب علیہ السلام کا یہ دکھ گوارا نہ ہوا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شام کے وقت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر نماز عشاء یا مغرب کے بعد آپ مزمل یا مدثر کی چادر تان کر سو گئے۔ تو جب آپ آرام فرمانے لگے، اللہ رب جل وعلا نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل جی رب جلیل آج جاؤ میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں، 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر وہاں پہنچے، اور وہاں جا کر دروازہ بھی نہیں کھٹکھٹانا، آواز بھی نہیں دینی، چھت سے سوراخ کر کے عرض کیا میں تو 600 پروں کا مالک ہوں، میرے مالک و خالق نے ارشاد فرمایا تم دیکھو جہاں جس ہستی کے پاس رہے ہو اپنے آپ کو سمیٹ کر جانا۔ جب حضور سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے، جناب جبریل وہاں چھت سے سوراخ کر کے اترے، حضور زمین پر آرام فرما رہے تھے، آقا علیہ السلام کو ابھی جگایا نہیں تھا، سوچ رہے تھے، کھڑے سوچ رہے تھے کہ کیسے جگاؤں، آواز بھی نہیں دینی، اور پھر حکم ہوا کہ جو میں نے تیرے کافوری ہونٹ جو لگائے تھے، لب لگائے تھے، وہ کس لیے لگائے تھے، اور جاؤ سرکار کے قدموں کو بوسہ دے دو۔ اور جناب جبریل علیہ السلام نے آقا کریم علیہ السلام کے تلووں کو بوسے دیے۔ جب آپ کے تلووں کو بوسے دیے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ٹھنڈک ہوئی اور آپ بیدار ہوئے، کیونکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب آپ اٹھے تو حضرت جبریل نے عرض کی ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، اے پیارے حبیب اللہ رب العزت سلام بھی بھیجتا ہے، آپ کو سلام بھی فرماتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ اور اللہ نے کائنات کو بنایا، ہر چیز کو بنایا، ساتوں آسمان جنت کو سجایا گیا اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس رات کو بڑا ماحول بنایا گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلائی گئی اور کائنات
کا ذرا ذرا اللہ اکبر ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں. اسرائیل علیہ السلام کو روکا گیا آج کی رات روح قبض نہیں کرنی. عرض کیا گیا باری تعالیٰ کیا بات ہے آج کیوں نہیں کرنی؟ میرے کریم آپ اللہ اکبر خالق و مالک نے ارشاد فرمایا آج میں نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلانا ہے. آج میں نے اپنے محبوب کو لامقام پہ بلانا ہے. آج میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے اور میں نے کائنات کا مشاہدہ کروانا ہے. کائنات کو بنا کر کائنات کو سجا کر پھر میں نے اپنے محبوب کو دعوت دی ہے محبوب کائنات کو دیکھ جا میں نے کیسے بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر سے جب بیدار ہوئے تو جہاں آپ نے غسل فرمایا یا وضو فرمایا آب زمزم کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلکہ جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ مبارک کھولا اور آپ کے دل کو نکالا اور خون نہیں آیا بلکہ کریم آقا علیہ السلام کی حقیقت جو نور ہے میرے آقا کی حقیقت نور ہے. اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی میرے کریم آقا نے فرمایا تھا کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں. میری حقیقت کو میرے رب کے سوا اے ابو بکر میرے رب کے سوا میری حقیقت کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اور سینہ کھولا گیا دل نکالا گیا. حضور فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا میں سب کچھ دیکھتا رہا اور جب دل رکھا گیا سینہ مبارک بند کیا گیا اور پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جبریل امین براق لائے تھے اور جہاں براق کھڑے تھے جنت میں ہر ایک سے اعلیٰ براق تھے لیکن سارے خوش تھے. ایک براق رو رہا تھا اور رب کائنات نے بھی اس کو پسند فرمایا. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یہ روتا ہوا براق اللہ اکبر آرزو تھی کہ میرے اوپر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سوار ہوں. اور اس روتے ہوئے براق کو حضور کی بارگاہ میں لایا گیا اور اس براق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مقامات سے ہوتے ہوئے یعنی حتیم میں وہاں آپ نے مقام ابراہیم میں 2 نفل پڑھے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے. وہاں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جمع تھے. اس سے قبل میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ مررت بقبر موسیٰ بخاری کے الفاظ ہیں کہ مررت بقبر موسیٰ قائم فاذا ہوا قائما یصلی فی قبرہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اپنی قبر انور میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ رہے تھے.